چھاؤں دیتے ہیں جو صحرا میں کسی کو احمد، چھاؤں دیتے ہیں جو صحرا میں کسی کو احمد، دل میرا ایسے درختوں کو ولی بولتا ہے، دل میرا ایسے درختوں کو ولی بولتا ہے، چھاؤں دیتے ہیں جو صحرا میں کسی کو احمد، دل میرا ایسے درختوں کو ولی بولتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ ولی کی صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ بلا تخصیص ہر ایک کو فائدہ دیتا ہے۔ ولی کی صفت بیان اگر کی جائے تو وہ یہ ہے کہ ولی اللہ سے کنیکٹ کرواتا ہے انسان کو، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، وہ ڈسٹریکشن سے دور ہو جاتا ہے۔ کبھی دنیا کا کوئی ولی ایسا نہیں ہو سکتا جو انسان کو انسانوں میں الجھا دے۔ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو انسان کا تعلق اپنے رب سے جوڑ دے، کیونکہ رب سے جب تعلق جڑ جاتا ہے تو انسان بہت سی خرابیوں سے دور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو مشکلات پیش آ رہی تھی، خرابیاں تھیں، گھبراہٹ تھی، بے سکونی تھی، اضطراب تھا، دھوپ کی زندگی بسر کر رہا تھا، مشکلات کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ جب انسان کا تعلق رب سے کنیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ ان ساری چیزوں سے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ یہاں پہ درختوں کو کیوں کہہ رہا ہے کہ ولی بولنے کو جی چاہ رہا ہے میرا، کہ صحرا ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر طرف دھوپ ہی دھوپ، مشکلات ہی مشکلات ہوتی ہیں، اور دھوپ کی تپش انسان کو سخت تنگ کرتی ہے، وہ بھی صحرا کی دھوپ۔ دھوپ تو ویسے ہی اگر تیز ہو تو انسان کو اس کی تپش محسوس ہونے شروع ہو جاتی ہے، اور وہ بہت مشکل فیل کرتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ اس وقت اس کو کوئی تھوڑا سا سایہ مل جائے۔ لیکن جو صحرا میں درخت ہوتے ہیں، لوگ ان کی چھاؤں میں آرام کرتے ہیں تو وہ ان کو سکون ملتا ہے، اور کبھی بھی درخت یہ نہیں دیکھتا کہ کون میرے نیچے بیٹھا ہوا ہے، وہ ہر انسان کو، چاہے کوئی بھی جاندار اور آ کے بیٹھ جائے گا، سب کو چھاؤں دے گا۔ تو یہ ولی کی صفت ہوتی ہے کہ وہ بلا تخصیص سب پہ کرم کرتا ہے، ان کا تعلق رب سے جوڑتا ہے۔ ولی خود سے کچھ بھی نہیں کرتا، وہ صرف انسان کا تعلق اس کے رب سے جوڑ رہا ہوتا ہے، اور جو لوگ انسان کو انسانوں میں الجھا دیتے ہیں، ڈسٹریکشنز میں الجھا دیتے ہیں، وہ ولی نہیں ہوتے، وہ بنے ہوتے ہیں۔ تو ایسے درخت جو صحرا میں دوسروں کو چھاؤں دے رہے ہیں، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا دل ان درختوں کو بھی ولی بولنے کو جی چاہتا ہے کہ اتنا سکون دے رہے ہو، اتنی مشکلات میں گرے ہوئے لوگوں کی مدد کر رہے ہو۔ تو یہی ایک صفت ولی کی بھی ہوتی ہے کہ وہ اضطراب، مضطرب، بے سکون اور پریشان حال لوگوں کا تعلق جب رب سے جوڑ دیتا ہے تو وہ سکون میں آ جاتے ہیں، پرسکون ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کا تعلق اس کے رب سے آ جاتا ہے نا، تو اس کی زندگی میں ایک یقین، ایک امید، ایک خوشی، سب کچھ آ جاتا ہے۔ پھر اس کی زندگی میں کسی اور چیز کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ تو یہی کام درختوں کا وہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح درخت صحرا میں تپش کو دور کر رہے ہیں، اسی طرح، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کو ولی کہوں، کیونکہ وہ انسان کو سکون دے رہے ہیں، کسی بھی اپنے اندر آنے والی چیز کو، نیچے بیٹھنے والے کو سایہ دے رہے ہیں، کیونکہ صحرا کی دھوپ بہت سخت ہوتی ہے۔ تو اتنی سختی میں جو اتنا فائدہ دے رہے ہیں، تو میرا جی چاہتا ہے میں ایسے درختوں کو ولی کہوں، اور یہ صفت ولی کی بھی ہوتی ہے کہ بہت پریشان حال، مشکلات میں گرا ہوا ہے، سب لوگوں کو اس کا تعلق اس کے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ اور انسان کا تعلق جب تک رب سے نہیں جڑتا، اسی وقت تک انسان پریشان ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، تکلیف میں رہتا ہے، دکھ میں رہتا ہے۔ ورنہ مشکلات ہر ایک کی زندگی میں ہوتی ہیں، مشکلات سے قطع نظر یہ نہیں ہے کہ مشکلات ختم ہو جائیں گی رب سے تعلق جڑنے کے بعد، لیکن ان مشکلات میں انسان کو ایک صبر آ جاتا ہے، ایک وہ مشکلات لگتی نہیں ہے، پھر انسان کو ایک طریقہ کار آ جاتا ہے ان مشکلات سے نپٹنے کا، جب انسان رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز ولی کی پہچان ہوتی ہے، اور جو لوگ انسان کو دوسرے انسانوں سے دور کر رہے ہوں، متنفر کر رہے ہوں، وہ ولی نہیں ہوتے۔ ولی کا لبادہ اوڑھنے سے کوئی ولی نہیں بن جاتا۔ ولی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف دیتا ہے،
اگر کسی کے پاس جانے سے اس کو سکون نہیں مل رہا، اس کا تعلق رب سے قائم ہونے کے بجائے ادھر ادھر ڈسٹریکشنز میں جا رہا ہے، تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی صرف اور صرف اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ رب سے تعلق جوڑتا ہے، جس سے انسان کی ہر پریشانی، ہر دکھ اور اضطراب کم ہو جاتا ہے۔